الحمد لله الذي أكرم خلق الإنسان وعلم البيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. ازل سے تا امروز جب بھی حق و باطل کی معرکہ آرائی ہوئی، نور خدا پہ طاغوتی طاقتوں کا سایہ منڈلایا، چراغ مصطفی کو شرار بولہبی سے خطرہ لاحق ہوا، باد سموم کے جھونکوں نے گلشن اسلام کے شجر بہار کو خاکستر کرنے کی کوشش کی، تو وہ مردان خدا جن کی فطرت میں آئین جواب مردی اور جن کے ضمیر میں حق گوئی و بے باکی کی صلاحیت اور باد سموم کے جھونکوں کے رخ کو موڑنے کی قوت اور باطل کا منہ توڑ جواب دینے کی ہمت تھی، وہ میدان میں اتر آئے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ایسے ہی نوجوانوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباگی۔ برادران اسلام، تاریخ شاہد ہے کہ باطل کی قوت جب بھی میدان میں آئی تو حق نے ہمیشہ بڑھ کر اس قوت کو ختم کر ڈالا، اور جب بھی فرعون وقت نے سر ابھارا تو عصائے موسیٰ کی ضرب نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دنیا میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فتنوں نے جنم لیا، لیکن جب بھی کوئی فتنہ ابھرا اسی وقت کسی نہ کسی مرد مجاہد نے میدان میں آ کر اس کا قلع کما کیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ فتنہ ارتداد کو کچلنے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خوارج کو ختم کرنے کے لیے علی مرتضی رضی اللہ عنہ، بنی امیہ کے مظالم کو مٹانے کے لیے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اخلاقی بدعت کی اصلاح کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، فتنہ خلق قرآن کو فروغ کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، فتنہ اعتزال کے خاتمے کے لیے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، فلسفہ و یونان کے الحاد کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، مردہ دلوں کی مسیحائی کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، صلیبی لڑائیوں کے لیے نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، تاتاری شہنشاہوں کے قلب کو گرمانے کے لیے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، برطانوی سامراج کے مقابلے کے لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قادیانیت اور مرزائیت کی شورش کو فروغ کرنے کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ میدان عمل میں آئے۔ حضرات گرامی، ان بزرگوں نے اسلام میں نئی قوت و حرکت اور مسلمانوں میں نیا ایمان اور نئی زندگی پیدا کر دی۔ یہ افراد ہر اعتبار سے اپنے زمانے کے ممتاز ترین افراد تھے، طاقتور دلاب شخصیتوں کے مالک تھے۔ جاہلیت اور ضلالت کی ہر نئی ظلمت کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ید بیضا ضرور تھا۔ حضرت شیخ عبد العزیز محقق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف کیا تھا؟ ایک بلے پہ اما تھا جس نے دشمنوں کی صف میں ہلچل مچا دی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کے وطن مغرب کے خلاف فتوے نے باطل خیموں میں کھلبلی پیدا کر دی۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتا چلوں۔ حضرات گرامی، یہ ہیں ہمارے اسلاف جو ہر مشکل مرحلے سے بخیر و عافیت گزرے،
لیکن پائے استقامت میں ذرا بھی جنبش نہ ہوئی. ہر مشکل سہی مگر اف نہ کیا، ہر تکلیف سہی مگر راہ مستقیم سے نہ ہٹے، ہر ستم برداشت کیا مگر منزل دوست سے گریز نہ کیا، دیار یار سے بے وفائی گوارا نہ کی، احکام الہی سے روگردانی نہ کی، طریقے مصطفی نہ چھوڑا، مارے گئے، ستائے گئے، جیلوں میں ڈالے گئے، پابند سلاخ کیے گئے، گالیاں دی گئی، گلے میں توپ ڈالے گئے، ہاتھ پیر توڑ دیے گئے، تدین و تحقیر کا کوئی طریقہ نہ چھوڑا گیا. لیکن دوستوں ان کا کیا بگڑا؟ دنیا کی چند روزہ تکلیف مگر آخرت کا دائمی آرام انہی کا مقدر تھا. شہرت و مقام و رتبے کی بلندی انہی کا حصہ رہی. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. حضرات گرامی، عزم و استقلال کے فکر کیا کسی اور قوم کو نصیب ہوئے؟ دین حق کے لیے جان و تن نثار کرنے والے، دین حق کی خاطر دار و رسن کو چومنے والے، دین حق کی خاطر مر مٹنے والے کیا چشم فلک میں کہیں اور دیکھے ہیں؟ گوش و ہوش سے ان کے واقعات سنو، چشم بینا سے ان کے حالات کا نظارہ کرو. وحدہ لا شریک لہ کے انوکھے و نرالے بندے وہ ہم و خیال میں بھی کہیں دستیاب نہ ہوں گے. شاعر بھی ایسے بے باک مرد خدا کی تعریف سے نہیں چوکتا اور کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دوستو، آج پھر اس لادینی اور الحادی دور میں ایسے بے باک اور جرأت مند مجاہدین کی ضرورت ہے. لہذا فرزندان اسماعیل آج پھر ایمان صدیقی، عزم فاروقی، حیاء عثمانی، قوت حیدری، عزم استقلال کے پیکر خالد سیف اللہ اور دیگر اسلاف کے اوصاف سے متصف ہو کر بجلیوں کے رخ اور باطل کے دھاروں کو موڑ دو. سارے عالم میں اسلام کے جھنڈے لہرا دو. سجدتی ہوئی انسانیت کی کشتی کو ساحل سے لگا دو تاکہ پھر سے چمن عالم میں امن و شانتی کی فضا قائم ہو اور اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے. یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صلح گاہی، یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صلح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو پھر گدائی. وما علینا الا البلاغ.